أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعاؤں کا ذکر پڑھا تھا، اور ساتھ ہی سورۃ البقرہ کا دوسرا مضمون شروع ہو چکا تھا، رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعاؤں کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو، حضرت ابراہیم کو اپنا مانتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رو رو کر جس پیغمبر کے لیے دعائیں مانگیں، جس پیغمبر کو دعاؤں میں اللہ سے مانگا، اس پیغمبر کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو، اس پیغمبر کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو، اور اس پیغمبر پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے مختصر طور پر یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر میں سے بھیجا ہے، سید البشر بنا کر، تمام بشروں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اب آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 130 سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، کون ہے جو پھرے، ہم ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا مگر، من سفہ نفسہ، وہی جس نے احمق بنایا، بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فی الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہمارے نیک اور صالح بندوں میں سے ہوگا۔ یہ ترغیب ہے جی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صافیہ نفسہ اے جعلہا مہانتاً ذلیلتاً، شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کیا، یا صفحہ کا معنی خسارہ ہے، بحر محیط نے لکھا جی۔ صالحین، الصالح فی الآخرہ هو الفائز، قرطبی نے معنی کیا۔ آگے فرمایا اذ قال له ربہ، یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے، اسلم، کہ حکم برداری کرو، قالا، تو وہ بولا، اسلم، تو کہ میں فرما بردار ہوا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کا، رب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ہر آزمائش میں آزمایا، ہر آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش اور امتحان میں پورے اترے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علت ہے جی۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم علیہ السلام، بنی و یعقوب، اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، یا بنی،
اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم تم کو، الدین دین، بے شک اللہ نے تم کو چن کر دیا ہے دین، فلا تموتن، سو ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا اپنی اولاد کو وصیت کرنا تاکیدی حکم، بہا کی ضمیر کا مرجع ملت ہے جی۔ یہودیوں نے کہا جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے تو تم نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی۔ اوصا بنیہ بالیہودیت، روح المعانی نے لکھا، یہودیت پر رہنے کی وصیت کی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا یہودیت پر رہنا اور اسی پر مرنا۔ اللہ نے ان کی اس بات کا اگلی آیت میں جواب دیا۔ آگے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب آئی یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال، اور جب کہا، لبنیہ، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا، بولے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، اور وہ باپ دادا کون ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، الہم واحدہ، وہی ایک الہ ہے سب کا، ہمارا بھی اور ہمارے باپ دادا کا بھی ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر یہود و نصارہ نے یہ بات کی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ تم نے یہودیت پر رہنا ہے، تو اللہ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر رہنے کی وصیت کی تھی، کیا تم وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب آیا؟ کیا تم اس وقت حضرت یعقوب کے پاس تھے؟ اسے کہا جاتا ہے استفہام انکاری، یہ حمزہ استفہام انکاری کا ہے۔ ام کنتم، کیا تم وہاں پر موجود تھے، کہ یعنی نہیں موجود تھے، اللہ وہاں پر موجود تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی، تم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی حل ہو گیا اس آیت میں، موت کا اطلاق یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر پر ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پر ایک بات کا ایشو بنا تھا کہ ایک عالم نے کسی پیغمبر کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کیا تھا، تو باقی جو وہاں پر موجود علماء تھے انہوں نے اس عالم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا جی انہوں نے انبیاء کی بہت بڑی گستاخی کی ہے کہ انہوں نے نبی پر موت کا اطلاق کر دیا ہے، حالانکہ یہاں پر خود قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا لفظ بول دیا ہے۔ چونکہ انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ ایک مسئلہ اس سے یہ بھی حل ہو گیا،
جیسا کہ پچھلے درس کے اندر میں نے اس پر کافی گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کہ آپ کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات بہت بڑی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے جو افضل بنایا ہے، جو سردار بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، وہ انسان کو بنایا ہے۔ انبیاء جو ہیں، نوری جو ہیں، وہ انسانوں سے افضل نہیں ہیں بلکہ انسانوں سے ادنا ہیں۔ اعلیٰ جو مخلوقات ہے وہ اللہ نے نوریوں سے بھی انسان کو بنایا ہے۔ تو اس لیے اگر تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات عزت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے اگر اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے، بشر کو بنایا ہے، تو پھر یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی توہین ہے کہ خود کو بندہ اشرف المخلوقات کہے، انسانوں میں سے سمجھے، اور تمام انبیاء کو بندہ انسانیت اور بشریت کے لسٹ سے خارج کر کے نوریوں میں شامل کر دے۔ حالانکہ معراج کا واقعہ جب بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ نوریوں کا سردار جبریل امین جہاں پر اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید البشر کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جبریل امین کھڑے ہو گئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے یہاں سے اوپر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر جبریل کا سر تھا وہاں پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تھے۔ تو پھر یہ عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے کہ آپ کی ذات کو بشر، سید البشر مانا جائے اور آپ کی صفت کو نور مانا جائے۔ خیر، بات لمبی ہو گئی۔ بات آئی تھی کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا اطلاق کر دیا ہے۔ تو یہ انبیاء کے متعلق موت کا لفظ بولنا یہ کوئی گستاخی یا توہین آمیز بات نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود جگہ جگہ پر انبیاء پر موت کا اطلاق کیا ہے۔ ایک آیت ہے سورت زمر کی، پارہ نمبر 23، بالکل آخری آیات ہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ بے شک میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنے والی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ تو یہاں پر تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر موت کا اطلاق ہو گیا ہے۔ پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا، کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی زندگی بھی اعلیٰ ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کے بعد جس شخصیت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا لفظ بولا ہے، میت کا لفظ بولا ہے، وہ صحابہ کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، مشہور واقعہ ہے، میں وہ واقعہ عرض نہیں کرنا چاہتا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا رہے تھے کہ جس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور
حضرت عمر کو بٹھایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور منبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو ان خطبے کے کیا الفاظ تھے؟ فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. تم میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا ہے وہ یہ سن لے فإن محمدن قد مات، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر موت آ گئی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے اللہ کو معبود سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے، وہ سن لے کہ وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر موت کبھی نہیں آئے گی. تو یہ موت کا جو اطلاق ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی کیا ہے. تو اس لیے ضمناً بات آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء پر موت کا اطلاق یا موت کا لفظ کہنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. موت سے کوئی ذات بھی، کوئی بھی استثناء نہیں ہے، کوئی بھی موت سے پاک نہیں ہے. موت سے اگر پاک ہے تو صرف ایک میرے اللہ کی ذات ہے، باقی تمام لوگوں پر، تمام مخلوقات پر اللہ نے موت کا قانون سب کے لیے رکھا ہے. تو اس لیے یہ کوئی گستاخی کا لفظ نہیں ہے. فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پوچھا پہلے. تو ان کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے. اور ان کا الہ کون تھا؟ اللہ تھا. اور فرمایا کہ ہم تیرے الہ کی اور تیرے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے. پھر شک پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا الہ اور ہو اور حضرت ابراہیم یا ان کے باپ دادا کا الہ اور ہو. تو اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، الہم واحدہ، وہی ایک الہ ہے ہم سب کا، میرا بھی، ہمارا بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی اور ان کے باپ دادا کا بھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اسی کے فرمانبردار رہیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہیں جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں. یہ آیت دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے بخشے جائیں گے. یہود و نصارہ کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے جو باپ دادا پردادا یا جو ہمارے بزرگ لوگ تھے وہ انبیاء تھے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ان کی لڑی میں سے ہیں. تو اگر ہم پہلی تو بات ہے، پہلے پچھلے سپارے کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بات لوگوں کو بھی بتا رکھی تھی، خود بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے اندر صرف یہود و نصارہ ہم ہی نے جانا ہے، ہمارے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. اگر ہم جہنم کے اندر چلے بھی گئے تو چند گنتی کے دن ہوں گے، اس کے بعد جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ نے یہاں اس آیت میں بھی اس بات کا رد کیا ہے. فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ، تمہارے باپ دادا انبیاء تھے، اولیاء تھے، جو بھی تھے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے وہ عمل جو انہوں نے کیا، انہوں نے جو بھی اعمال کیے ان کا فائدہ ان کو ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو عمل کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. تمہارا فائدہ یا نقصان ان کو نہیں پہنچ سکتا، ان کا فائدہ، ان کے اعمال کا فائدہ یا نقصان تمہیں نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہمارے بڑے نیک لوگ تھے تو ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے. نہیں، بخشش کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہوگا، اعمال صالح ہوں گے تو پھر بخشش یقینی ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اعمال صالح نہیں ہیں، تو پھر نسبت جتنی بڑی کیوں نہ ہو
پھر اس کی بخشش کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اگر نسبت کام آتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کبھی اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق نہ کیا جاتا۔ اگر نسبت کام آتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، اس کی بخشش ہو جاتی، وہ کبھی بھی کفر پر نہ مرتے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ کبھی کفر پر نہ مرتی اور ان کی بھی بخشش ہو جاتی، کیونکہ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ حتیٰ کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ان کی نسبتیں کام آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیتے تھے لیکن ایمان نہ لائے، تو ان نسبت جو ہے ان کے بھی کچھ کام نہ آئی، جن کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو پھر ان کا کام بن جاتا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ان کو ایمان کی دعوت دی اور وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت اتاری کہ میرا پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک جس سے آپ محبت کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی، صرف یہ رٹ لگانا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا وہ کیا، ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ فرمایا وہ ایک جماعت تھی، گزر چکی ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ان کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کا کہنا ہے جی، قل کہہ دے میرا پیغمبر، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے تو اختیار کی ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ایک طرف ہو کر ایک طرف کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کی ہے، حنیفہ جو ایک طرف کا تھا، یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے شکوہ کیا، فرمایا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہر ایک جماعت کا دعویٰ یہودی کہتے ہیں، یہودی ہوگے تو ہدایت پر آؤ گے، نصرانی کہتے ہیں عیسائی ہوگے تو ہدایت پر آؤ گے۔ تو اللہ نے جواب شکوہ بھی ساتھ ذکر کیا، فرمایا قل میرا پیغمبر ان کو جواب دے کہ اگر ہدایت ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ آگے فرمایا قولوا آمنا، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، جو اترا ہم پر، وما انزل الی، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ملا دوسرے انبیاء کو، دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے کسی ایک پر، ایک کا بھی، ہم کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو ماننے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ قُولُوا آمَنَّا، یہ پچھلی آیت کی ہی تشریح ہو رہی ہے، یہ ملت ابراہیم ہی کی تشریح ہو رہی ہے۔ لا نفرق، یعنی ایمان لانے میں ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے، سب پر برابر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جملہ مقصودی ہے جی، لہو کی ضمیر حسر کا معنی دے رہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، سو اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس تحقیق کہ وہ انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہیں ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ،
وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اہل کتاب کو ترغیب ایمان ہے جی، شقاق ضد کے معنی میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جملہ تعلیلیہ ہے جی، علت ہے پچھلے لفظ کی، اور یہ آیت دلیل ہے عظمت صحابہ پر جی۔ اللہ نے ایمان، صحابہ کا ایمان جو ہے وہ معیار قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ یہ ترغیب دے رہے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، تو تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اگر تم میرے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ آج جو لوگ صحابہ اکرام کی غلطیاں گنوانے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی۔ تم کون ہوتے ہو صحابہ کی غلطیاں نکالنے والے؟ تم اپنی حیثیت کو پہچانو۔ صحابی اگر عمل سے نہیں بنتا، صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اور ان کی صحبت سے بنتا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جس نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کے چہرے کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت پر ان کی موت ہوئی، وہی صحابی ہے، وگرنہ کوئی بھی اپنے عمل سے، محنت سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو تم کون ہوتے ہو صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والے؟ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بھی قیامت کی صبح تک ایمان لانا چاہتا ہے تو ایسے ایمان لائے جیسے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مقدس کا صحیح ترجمہ پڑھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔